حضرت دیاد اور جالوت کا مقابلہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک عظیم واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے جب انہوں نے اللہ کے بھروسے پر ایک جابر و ظالم حکمران جالوت کو شکست دی۔ جالوت کا ظلم۔ جالوت ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کا لشکر بہت بڑا اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم ڈھاتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی قیادت طالوت کے پاس تھی۔ اس نے اپنی فوج جمع کی اور جالوت کے خلاف نکل کھڑا ہوا۔ حضرت دیاد کا شامل ہونا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت جوان تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی غالیل چلانا جانتے تھے۔ ان کی اصل طاقت ان کا ایمان، ہمت اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو جالوت اپنے بڑے لشکر کے ساتھ آگے آیا اور غرور سے للکار کر بولا، کیا تم میں کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ دیاد کا بھروسہ۔ حضرت دیاد نے پر یقین لہجے میں کہا، میں اللہ کے بھروسے پر تجھ سے مقابلہ کروں گا۔ لوگ حیران رہ گئے، ایک نوجوان صرف غلیل کے ساتھ کس طرح ایک عظیم بادشاہ اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرے گا؟ لیکن حضرت دیاد کو یقین تھا کہ فتح صرف اللہ دیتا ہے۔ فیصلہ کن لمحہ۔ حضرت دیاد آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنی غلیل میں ایک پتھر رکھا، اللہ کا نام لیا اور پوری طاقت سے پھینکا۔ وہ پتھر سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا۔ جالوت زمین پر گرا اور وہیں مر گیا۔ جالوت کے مرنے کے بعد اس کا لشکر ٹوٹ گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ کا انعام۔ اس فتح کے بعد حضرت دیاد کی عزت اور مقام بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت، علم اور بعد میں بادشاہت عطا کی۔ ان کی زندگی اس بات کی نشانی بن گئی کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ایمان اور اللہ پر یقین میں ہے۔ سبق: اصل قوت اللہ پر بھروسہ ہے، نہ کہ ظاہر کے ہتھیار۔ ایک جوان کا ایمان بڑے سے بڑے دشمن کو گرا سکتا ہے۔ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم سے وہ مٹ جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کا واقعہ ہمیشہ کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی مدد کے ساتھ چھوٹی سی قوت بھی بڑے سے بڑا دشمن گرا سکتی ہے۔